ایمیٹیول ہاؤس امریکہ کی ریاست نیویارک کے ایک پرامن علاقے ایمیٹیول کے ایک خوبصورت محلے میں واقع ہے۔ یہ گھر دیکھنے میں بالکل عام سا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی ایسی ہے کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی گھر ہے جس میں 1974 میں ایک اندوہناک قتل کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد یہ مکان دنیا کے سب سے خوفناک گھروں میں شمار ہونے لگا۔ 13 نومبر 1974 کی رات اس گھر میں 6 افراد اپنے بستروں پر سوئے ہوئے تھے۔ لیکن اچانک گھر کا 23 سالہ بیٹا رونالڈ ڈی فو جونیئر اپنی بندوق لے کر اٹھا اور ایک ایک کر کے اپنے ماں باپ، 2 بہنوں اور 2 بھائیوں کو گولیاں مار دیں۔ سب کی موت موقع پر ہی ہو گئی۔ یہ خبر صبح جب عام ہوئی تو پورے امریکہ میں سنسنی پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ آخر ایک بیٹا اتنا خوفناک قدم کیسے اٹھا سکتا ہے۔ پہلے تو رونالڈ نے کہا کہ گھر میں کسی اجنبی نے گھس کر یہ سب کیا، لیکن بعد میں پولیس کی تفتیش میں سب کچھ صاف ہو گیا۔ اس نے خود اعتراف کیا کہ اس نے سب کو مارا۔ اس نے کہا کہ کوئی وہ آوازیں اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ لوگ سوچنے لگے کہ کہیں اس گھر میں واقعی کوئی ماورائی طاقت تو موجود نہیں۔ قتل کے 1 سال بعد 1975 میں ایک نیا خاندان اس گھر میں رہنے آیا۔ ان کا نام تھا لٹس فیملی۔ جارج لٹس ان کی بیوی کیتھی اور ان کے 3 بچے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن صرف چند دن بعد عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ کبھی دروازے خود بخود کھل جاتے، کبھی کھڑکیاں زور سے بند ہو جاتیں، کہیں سے بدبو آتی اور کبھی سردی ایسی لگتی جیسے برف کے پہاڑ میں بیٹھے ہوں۔ جارج لٹس نے بتایا کہ وہ روزانہ صبح 3:15 پر خود بخود اٹھ جاتے، جو کہ وہی وقت تھا جب قتل ہوا تھا۔ ان کے بچوں نے بتایا کہ کسی نظر نہ آنے والی چیز نے ان کے بستر کھینچے۔ ان کی بیٹی کا کہنا تھا کہ اس کی ایک دوست ہے جس کا نام جودی ہے، جو ایک بڑی سیاہ آنکھوں والی خونی شکل میں نظر آتی ہے۔ جارج لٹس کا رویہ بھی بدلنے لگا، وہ غصے میں رہنے لگے اور گھر میں خوف کی فضا چھا گئی۔ لٹس خاندان نے صرف 28 دن اس گھر میں گزارے اور پھر ایک رات وہ سب کچھ چھوڑ کر ایسے نکلے جیسے جان بچا کر بھاگ رہے ہوں۔ وہ گھر کے اندر ہونے والے خوفناک مناظر، آوازیں، سائے اور عجیب حرکات سے اتنے ڈر چکے تھے کہ وہ واپس لوٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لٹس فیملی کے ان تجربات پر ایک مشہور کتاب لکھی گئی، دی ایمیٹیول ہارر۔ پھر اس پر کئی فلمیں بھی بنائی گئیں جن میں وہ سب منظر دکھائے گئے جو لٹس خاندان نے بیان کیے تھے۔ فلمیں اتنی مشہور ہوئیں کہ ایمیٹیول ہاؤس ایک عالمی ہارر کہانی بن گیا۔ لوگوں کی دلچسپی بڑھتی گئی اور سیاح اس گھر کو دیکھنے آنے لگے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، صرف مشہوری کے لیے کیا گیا۔ خود رونالڈ ڈی فو نے بعد میں کہا کہ کچھ باتیں گھڑی گئی تھیں، لیکن دوسری طرف کئی لوگ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ سچ تھا۔ لٹس خاندان نے کبھی اس کہانی سے انکار نہیں کیا اور ان کا کہنا تھا کہ ہم صرف جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلے۔ ایمیٹیول ہاؤس صرف ایک مکان نہیں بلکہ ایک سوال ہے، کیا واقعی کچھ ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو انسان کو قابو میں لے لیتی ہے؟ کیا کوئی گھر اتنا بدرو ہو سکتا ہے کہ وہاں رہنے والے پاگل ہو جائیں؟ آئیے سب انسان کے ذہن کا کھیل ہے۔ سچ کیا ہے یہ تو شاید کوئی نہ جان سکے، لیکن ایمیٹیول ہاؤس کی کہانی ہمیشہ لوگوں کو حیران اور خوفزدہ کرتی رہے گی۔